پھر چونکہ اس کے ساتھ قسم جوڑی ہے والیوم الموعود، اور قسم ہے یوم موعود کی، اس سے مراد لیا یوم قیامت، یوم قیامت مراد لیا۔ امام حسن بصری نے، قتادہ نے، سب تابعین میں یوم الموعود سے مراد قیامت لیا، اور یوم الموعود کو جوڑا، قسمیں تینوں جوڑی جا رہی، وہ شاہد و مشہود، وہ قیامت کا دن، اور قسم ہے اس کی جو شاہد ہوگا اور جو مشہود ہوگا۔ اور شاہد و مشہود کا قول تمام تفسیر کے اقوال میں ارجح اور اثبت قول یہ ہے کہ الشاہد هو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل تفاسیر اٹھا کے دیکھ لیجئے، تو اگر والسماء ذات البروج سے قسم حضور کی نسبت کی طرف اشارہ کیا تو اس لیے جائز ہے کہ تینوں قسموں کا آپس میں ربط ہونا چاہیے، تینوں قسموں کا آپس میں معنوی ربط ہونا چاہیے۔ وشاہد و مشہود میں اجماع ہے، اجماع ہے کہ شاہد ہوا محمد والمشہود ہوا یوم القیامہ، شاہد محمد مصطفیٰ ہے اور مشہود یوم القیامہ۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی فرماتے ہیں الشاہد ہوا محمد والمشہود ہوا یوم القیامہ، ذالک یوم مجموع لہ الناس وذالک یوم مشہود۔ اور دوسرا معنی، اس پر ایک شخص سیدنا امام حسن مجتبیٰ کی بارگاہ میں آیا، امام حسن مجتبیٰ کی خدمت میں، مفسرین نے اس کو روایت کیا، امام حسن بصری نے اس کو روایت کیا ہے، امام سعید بن مسیب نے روایت کیا، سفیان ثوری نے، مجاہد التابعی نے، اکرمہ نے، دہاق نے، اور ان سب نے روایت کیا کہ ایک شخص نے امام حسن مجتبیٰ سے اور بعضوں نے امام حسین علیہ السلام سے، ایک شخص نے آ کے سوال کیا کہ شاہد و مشہود کا معنی کیا ہے؟ تو امام حسن مجتبیٰ نے اس سے پوچھا، یہ بتا کہ کیا تو نے یہ سوال مجھ سے پہلے کسی اور سے کیا ہے؟ اس نے پوچھا میں نے کیا ہے، امام حسن مجتبیٰ نے پوچھا، تو پوچھا کس سے کیا ہے یہ سوال؟ سائل نے عرض کیا میں نے عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سے پوچھا تھا کہ شاہد و مشہود سے مراد کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا، انہوں نے کیا جواب دیا؟ وہ کہنے کہ انہوں نے فرمایا یوم الذبح و یوم الجمعہ، یعنی عید اضحیٰ کا دن اور جمعہ کا دن مراد ہیں شاہد و مشہود۔ امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا لا، نہ شاہد سے مراد یوم الاضحیٰ ہے، نہ مشہود سے مراد یوم الجمعہ ہے۔ آپ نے فرمایا ولکن شاہد هو محمد، شاہد محمد ہیں۔ سائل نے پوچھا کیسے؟ فرمایا قرآن نہیں پڑھا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور قرآن نہیں پڑھا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، خدا نے مصطفیٰ کو شاہد و شہید بنایا۔ تو جب قسم کھائی و شاہدن، تو قسم کھائی قسم ہے مصطفیٰ آپ کی کہ آپ شاہد ہیں، اور قسم ہے مشہود کی، اس قیامت کے دن کی کہ وہ مشہود ہے۔ وہ مشہود کیوں ہوگا؟ حضور شاہد ہوئے، اور قیامت کا دن مشہود اس لیے ہوا کہ قیامت کا دن وہ دن ہے جس دن مصطفیٰ کی اصل شان دکھائی جائے گی۔ اس کو عبداللہ ابن عباس نے روایت کیا ہے، اس کو امام طبری نے تخریج کی، امام بزار نے تخریج کی، الحیثمی نے تخریج کی مجموع روایت میں، اور قال رجالہ ثقات، اس کے تمام رجال ثقہ ہیں۔ اور پھر ابن جریر طبری فرماتے ہیں کہ مشہود کا معنی یہ درست بھی ہو سکتا ہے کہ یوم الجمعہ ہے، یوم الجمعہ ہے۔ تو پوچھا گیا، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جمعہ کو یوم مشہود کیوں کہا؟ میں والسماء ذات البروج کا ربط بتا رہا ہوں۔ وہ جو پہلی قسم ہے یہ پچھلی قسم کے ساتھ غیر مربوط نہیں ہو سکتی، غیر مربوط نہیں ہو سکتی۔ دیکھو نا کہا والضحیٰ واللیل اذا سجا، جب قسم کھائی دہا کے وقت کی تو اس کے ساتھ جوڑ ہے، رات جب چھا جائے، وقت کے ساتھ وقت کا جوڑ ہے۔
دن کے ساتھ رات کا جوڑ ہے. جب رب مرکب قسمیں کھاتا ہے تو اس میں ایک قسم کے ساتھ دوسری مربوط ہوتی ہے, ایک آیت کی اگلی آیت اس کی تفسیر ہوتی ہے. مانوی ربط ختم ہو جائے تو مرکب قسموں کا حسن ختم ہو جاتا ہے. تو بس سماء ذات البروج کی تفسیر ہے وہ شاہد و مشہود, یہ تفسیر ہے. اور شاہد و مشہود کس طرح؟ ابو الدرداء کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اکثروا علی من الصلاۃ یوم الجمعہ, جب جمعہ کا دن ہو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کرو, کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو. کیوں؟ فإنہ یوم مشہود, جمعہ کو یوم مشہود کیوں کہا؟ کہا نا وشاہد و مشہود, قسم ہے شاہد کی اور قسم ہے مشہود. جمعہ کو یوم مشہود جس میں شہادت دی جائے, جس کو شہادت بنایا جائے. یہ قسم کیوں کھائی, جمعہ کو یوم مشہود کہا؟ آقا علیہ السلام نے تفسیر بیان کی, خود فرمایا جب جمعہ کا دن ہو مجھ پہ کثرت سے درود و سلام پڑھو. عرض کیا یا رسول اللہ جمعہ کے دن آپ پر کثرت سے درود و سلام کیوں پڑھیں؟ فرمایا فإنہ یوم مشہود, یہ یوم مشہود ہے. اب مشہود کا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ معنی بھی سمجھا دوں. مشہود شہود سے ہے, شاہد بھی مشہود کس سے ہے؟ شہود سے ہے. شہادت اور شہود, شہود کا معنی ہے الحضور, حاضری. تو مشہود کا معنی ہے جس دن میں حاضری ہو اس کو مشہود کہتے ہیں, اور شاہد کا معنی ہے جو خود حاضر ہو. تو فرمایا وشاہد و مشہود, قسم ہے اس ذات کی جو ہر جگہ حاضر ہے, قسم ہے اس ذات کی جو حاضر و ناظر ہے, ذات مصطفیٰ کی قسم جو شاہد ہے, اور قسم ہے یوم جمعہ کی کہ وہ حاضری کا دن ہے. ارے حاضری کس چیز کی؟ گواہی کا دن ہے. گواہی کس چیز کی؟ آقا نے فرمایا جمعہ کے دن مجھ پہ درود و سلام پڑھا کرو. کیوں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا فإنہ یوم مشہود, وہ حاضری اور گواہی کا دن ہے. یا رسول اللہ کیسی حاضری اور کیسی گواہی؟ فرمایا تشہدہ الملائکہ, اس جمعہ کے دن ملائکہ حاضر ہوتے ہیں میرے پاس, ملائکہ کی حاضری ہوتی ہے. یا رسول اللہ ملائکہ کیوں حاضر ہوتے ہیں جمعہ کے دن؟ فرمایا ان احدا لن یصلی علی الا اردت علی صلاۃ حتی یفرغ. شرق سے غرب تک پوری کائنات میں کوئی ایک مسلمان بھی اگر جمعہ کے دن مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے تو ملائکہ اس کا سلام لے کر میرے پاس حاضر ہوتے ہیں. تو جمعہ کے دن کو یوم مشہود اس لیے بنایا, جمعہ کے دن کو حاضری اور گواہی کا دن اس لیے بنایا کہ امت کا درود و سلام لے کر فرشتے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. تو حضور کے درود و سلام نے جمعہ کو یوم مشہود بنا دیا. جمعہ کو فضیلت یہ ملی. پھر صحابہ کرام عرض کرتے ہیں, ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حدیث سے صحیح ہے, قلت بعد الموت یا رسول اللہ, آقا ہمارے درود تو پیش ہوں گے, جب آپ وصال فرما جائیں گے تو قیامت تک جو امتی ہوں گے کہاں کہاں, آپ کے وصال فرمانے کے بعد بھی درود و سلام پیش ہوتے رہیں گے؟ فرمایا ہاں, قیامت تک میری امت کا جو فرد جمعہ کے دن درود و سلام مجھ پہ پیش کرے گا, ملائکہ اس کا درود و سلام لے کر میرے پاس حاضر ہوتے ہیں اور گواہی دلواتے ہیں. کیوں؟ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء, اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. فنبی اللہ حی یرزق, آقا نے فرمایا اللہ کے نبی ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں, انہیں رزق دیا جاتا ہے. اس کو طبری نے استدلالاً کوٹ کیا, حافظ ابن کثیر نے کیا, قرطبی نے کیا, رازی نے کیا, اور کل ائمہ تفسیر نے اس کو بیان کیا. اور یہ اوس بن اوس حضور کے صحابی, وہ بھی اس کو روایت کرتے ہیں. اور ان میں صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جمعہ یوم مشہود کیوں ہے؟ آقا نے فرمایا فإن صلاتکم معروضۃ علیہ, کہ اس دن تمہارے درود و سلام مجھ پر حاضر کیے جاتے ہیں, اس لیے جمعہ حاضری کا دن ہے. ارے جس جمعہ کے دن کی قسم کھائی
اس لیے کہ مصطفیٰ کے سلام حاضر کیے جاتے ہیں، تو وہ مشہود بنا مصطفیٰ کے سبب سے، تو شاہد خود حضور ہوئے۔ تو جب قسم کھائی محبوب آپ کی قسم کہ آپ حاضر و ناظر و شاہد ہیں، اور اس دن کی قسم جس دن آپ کی امت کا درود و سلام آپ کو حاضر کیا جاتا ہے، تو جب یہ قسم ساری مصطفیٰ کی ہوئی تو والسماء ذات البروج اشارہ مصطفیٰ کی قسم کا ہوا۔ قسم ہے محبوب آپ کی بلندی اور عظمت کی، بلندی اور عظمت کی۔ اور پھر امام بغوی نے ایک عجیب بات کی۔ امام بغوی وہ روایت فرماتے ہیں کہ قیل الشاہد هم الانبیاء۔ امام بغوی فرماتے ہیں شاہد ان سے وہ شاہدن، قسم ہے شاہد یعنی گواہوں کی، قسم ہے گواہوں کی، اور قسم ہے اس کی جس کی گواہی دی گئی، مشہود۔ تو امام بغوی روایت کرتے ہیں کہ شاہد سے مراد کل نبی ہیں، سے مراد کل انبیاء شاہد ہیں۔ اور پھر پوچھا گیا مشہود کون ہے؟ فرمایا مشہود سے مراد مصطفیٰ ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے اللہ نے سب انبیاء کی روحوں کو جمع کیا اور سب نے مل کر اللہ کے سامنے مصطفیٰ کی نبوت کی گواہی دی، تو انبیاء شاہد ہو گئے، مصطفیٰ مشہود ہو گئے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا۔ اللہ نے فرمایا پھر آج سے شاہد بن جاؤ، گواہ ہو جاؤ نبوت اور رسالت محمدی کے۔ اس میثاق انبیاء کے دن سے ہر نبی شاہد ہو گیا۔ یہ قرآن کی تفسیر ہے، قرآن سے تفسیر القرآن بالقرآن۔ اس دن سے ہر نبی کی روح اور ہر نبی شاہد ہو گیا، اور مشہود کون ہوا؟ جس کی نبوت کی گواہی دی گئی۔ تو اللہ نے کہا محبوب قسم ہے شہر ہر اس نبی کی جس نے گواہی دی، اور قسم ہے اس ذات بلند کی جس کی نبوت پر ہر نبی گواہ بن گیا۔ یہاں تک تو مفسرین تھے، انہوں نے اس آیت سے اخذ کیا، اور علی طریق المفسرین جس آیت سے مفسرین نے اخذ کیا اسی آیت سے انہی کے طریق پر ان کے تتدب میں ایک اور بات اخذ کر رہا ہوں۔ حرج نہیں کہ کسی مفسر نے نہیں لکھا، اگر کسی مفسر نے نہیں لکھا حرج نہیں۔ جس آیت کو انہوں نے مبدأ استدلال بنایا، جس آیت سے انہوں نے شاہد اور مشہود کا معنی لیا، میں اسی آیت کی نص سے آگے لے رہا ہوں کچھ اور۔ فرمایا فشہدو، ہر نبی کو فرمایا شاہد بن جا، گواہی دے۔ تو ان کی گواہی دینے سے ہر نبی شاہد ٹھہرا، اور گواہی دی گئی نبوت مصطفیٰ کی تو حضور مشہود ٹھہرے۔ اب میں اس آیت کو آگے بڑھا رہا ہوں، اس آیت کو ذرا مکمل تو کر لو۔ درست مفسرین نے نہیں لکھا، وہ اعلیٰ تھے، ہم ادنا ہیں، مگر انہی کے طریق پر استنباط کر کے کہہ رہا ہوں سند سے۔ آگے قرآن کہتا ہے وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اب میں تمہارے ساتھ شاہد بنتا ہوں۔ وہ قسم ہوئی و شاہدن، رب کہتا ہے قسم ہے مجھے اپنی ذات کی کہ میں خود گواہ بن گیا۔ اللہ نے فرمایا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اے انبیاء تم میرے مصطفیٰ کی نبوت کے گواہ بن گئے؟ انہوں نے کہا جی ہاں بن گئے۔ اللہ نے فرمایا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میرا نام بھی لکھ لو، میں بھی گواہ ہوں۔